ابھی حال ہی میں اسرائیل میں ایک بھیانک آگ لگی جس کی وجہ سے تقریباً 2900 ایکڑ علاقہ جل کے برباد ہو گیا۔ بڑی خطرناک وہاں پر تباہی آئی ہوئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے، سورج کی شدت کی وجہ سے وہاں پر آگ لگی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسرائیل کا نقصان ہوا۔ اور آج یعنی کہ 2 مئی کا میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں کہ ایک جہاز جا رہا تھا جو کہ فلسطین کی مدد کرنے کے لیے، تو وہ ڈرون کے زد میں آیا اور اس سے آنے کی وجہ سے بھی وہاں پر آگ لگی۔ تو بہرحال اس کے متعلق یہ بہت زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فلسطین میں معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور ایک حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو قاتل ہوگا اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم ان کو کیوں قتل کر رہے ہیں، جو مقتول ہوگا اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ماحول آپ اٹھا کر دیکھیں تو سالوں سے جو جنگ چلی آ رہی ہے، اسرائیل لگاتار جو حملے کر رہا ہے فلسطین کے اوپر، تو وہ جو فوجی ہیں اسرائیل کے، انہیں بھی نہیں پتا ہے کہ بھائی ہم ان کو کیوں مار رہے ہیں، انہیں تو حکم دیا گیا حکومت کی طرف سے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور جو معصوم بچے فلسطینی ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس کے فوراً بعد جو اسرائیل پر تباہی آئی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آسمانی تباہی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے تباہی آئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ فرعون جیسا بادشاہ جس نے 450 سال حکومت کی، 450 سال اللہ تعالیٰ نے اس سے حکومت کروائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال بھی کیا کہ اللہ یہ اتنا خطرناک، اتنا ظالم بادشاہ، ایسا بادشاہ کہ جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے۔ دیکھو تمام بادشاہ دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے خطرناک بادشاہ دنیا کے اندر آئے، لیکن یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا انا ربکم الاعلیٰ کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ فرعون نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، تو لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نہیں بھیجا۔ عذاب کب بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو میں نے اس سے 450 سال حکومت اس لیے کروائی کیونکہ یہ اپنی قوم میں انصاف کرتا تھا، لیکن جب اس نے قوم پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کے ہاتھ اور پاؤں کو کٹوانا شروع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ان کو مارنا اور ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں اس کو نیست و نابود کر دیا، اور یہ ڈوب گیا، یہ مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ظلم برداشت نہیں ہے۔ تو جب ظلم کوئی بھی انسان کرتا ہے، جب کوئی طاقت، کوئی حکومت اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرنے لگے، تو آپ سمجھ لو کہ اگر دنیا اس کے سامنے نہیں آ سکتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی، اور لوگ اگر مظلوموں کا ساتھی اور حامی نہیں بنتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے۔ جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت کے لیے آزماتا ہے، لوگوں کو آزماتا ہے، اور ان لوگوں کو آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ کب تک ظلم کریں گے، اور جو ظلم کو ہوتا دیکھتے ہیں اور طاقت ہونے کے بعد ظلم کو نہیں روکتے ہیں یا ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آتے ہیں اور اللہ کے عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، جب جس بادشاہ نے جس قوم کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے اور پھر ظلم کی انتہا جب ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فیصلے فرمائے ہیں، اور جب اللہ نے آسمان سے فیصلے فرمائے ہیں تو دنیا نے پھر یہ دیکھا ہے کہ وہ ظالم حکومتیں برباد ہو گئی، نیست و نابود ہو گئے وہ ظالم لوگ جن لوگوں نے اپنی رعایا کے اوپر یا کسی بھی دنیا کے اندر کسی انسان کے اوپر ظلم و ستم کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو معاف نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے
آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔